اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور ہم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے دوسرے مرحلے کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی، اور یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ ان کا رول ایز اے وائف، ایز اے سکسیسفل وائف کیسا تھا۔ کچھ تاریخی نمونے اور واقعات آپ کے سامنے پیش کیے، اور آج سے ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جب اپنا رول ایز اے وائف بخوبی نبھایا تھا، تو اب ایز اے ہاؤس وائف انہوں نے اپنا رول نیچرلی سکسیسفلی ادا کیا تھا۔ ٹھیک، اب ہمیں یہی دیکھنا ہے یہاں پر کہ انہوں نے ہاؤس وائف کے اعتبار سے کس طرح انہوں نے خانہ داری کا کام انجام دیا۔ خانہ داری فارسی کا لفظ ہے جس کو انگلش میں ہاؤس وائف کہتے ہیں۔ ہم کچھ تاریخی شواہد، تاریخی واقعات اور نمونے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اس سیرت سے کچھ پرنسپلز اپنی لائف کے لیے مل سکیں، تاکہ ہم مثلا خصوصاً جو اوبویسلی جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے، ان کو ایک سکسیسفل ہاؤس وائف بننے کے لیے کچھ پرنسپلز ان کے ہاتھ میں آئیں سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے، اور ان پرنسپلز کو اور اس وے آف بینگ اے گڈ ہاؤس وائف کو اپنی لائف میں اپلائی کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے اجازت لیتے ہیں، اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم ان کی سیرت کے اوپر مکمل طور پر عمل کر سکیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، اس بات کی طرف ہم اشارہ پہلے کر چکے تھے اور دوبارہ اس کو تکرار کریں گے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جب شادی کی اور فیملی لائف کا آغاز ہوا تو ان کے پاس بہت ہی کم ریسورسز، بہت ہی کم وسائل تھے ان کے زندگی کو چلانے کے لیے۔ بہت ہی لو لیول کے وسائل ان کے پاس موجود تھے۔ حتیٰ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو اس زمانے کی جو عرب لائف تھی، جزیرت العرب کی جو لائف تھی، حتیٰ اس سے بھی لیول کم تھا ان کی لائف کا، حضرت زہرا اور امام علی علیہ السلام کی میرج لائف کا۔ شروع میں جب حضرت زہرا اور امام علی علیہ السلام نے شادی کی تو اس وقت وہ ایک رینٹ کے اور اجارے کے گھر میں رہتے تھے جس میں ان کو رینٹ پے کرنا پڑتا تھا، لیکن بعد میں ان کو اپنا ایک مستقل اینڈ انڈیپینڈنٹ گھر مل گیا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ہی ہمسائے میں تھا، اور مسجد نبی کی طرف ان کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا۔ یہ اس کے بارے میں بھی ہم پہلے بات کر چکے تھے، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت زہرا کی میرج لائف کی ابتدا میں ان کے پاس کون سے وسائل اینڈ ٹولز تھے اس لائف کو چلانے کے لیے، اس کے لیے آپ پچھلے دروس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن ہم ظاہر سی بات ہے ایز اے ہاؤس وائف ان کا رول یہاں ذکر کر رہے ہیں، تو طبیعتاً نیچرلی آپ سب کے ذہن میں بھی یہ آئے گا کہ، اور خصوصاً جو ہاؤس وائفز ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہر ہاؤس وائف کی لائف میں کیا کام ہوتے ہیں گھروں کے اندر۔ مثلا آج کے زمانے میں ہم دیکھیں تو کیا کام ہوتا ہے؟ کچن کا کام ہے، برتن دھونے ہیں، اور گھر کو جھاڑو کرنا ہے، ویکیوم لگانا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، پیمپرنگ کرنی ہے، اور اسی طرح بعض اوقات گھر کے لیے چیزیں فراہم کرنی ہیں۔ بعض وائفز ایسی ہوتی ہیں جو گھر کے باہر جاتی ہیں اور سپر مارکیٹ، گروسری سٹورز جاتی ہیں اور وہ چیزیں خرید کر لے کر آتی ہیں، اور اسی طرح گھر کے جو مختلف دیگر کام سب کو معلوم ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ کن کاموں میں مشغول تھیں ایز اے ہاؤس وائف۔
تو تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کے عمدہ طور پر 6 اہم کام تھے گھر کے، ہاؤس وائف کے رول کے اعتبار سے۔ پہلا کام ان کا یہ تھا کہ ایک تو کچن کا کام تھا، کھانا بنانا، لیکن اس کے اندر بھی جو ایک سخت کام تھا حضرت زہرا کی ذمے، وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ گھر کا کھانا بنانے کے لیے جو ایک را کھانا ہوتا ہے، ابتدائی یعنی مواد خام ہوتا ہے، صحیح، وہ بھی حضرت زہرا کے ذمے تھا۔ مثال کے طور پر آٹا پیسنا، یہ آٹا پیسنے کا کام بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ انجام دیتی تھیں۔ آج تو ماشاءاللہ ریڈی میڈ آٹا مل جاتا ہے اور بس اس کو خواتین کو اس کو گوندنا ہوتا ہے اور پراٹھا روٹی بن جاتی ہے، لیکن حضرت زہرا نہیں، حتیٰ اس سے پہلے خود آٹا کو ریڈی کرنا، اس را فارمیٹ سے لے کر اس کو آخر تک پہنچانا، یہ پورا کام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ انجام دیتی تھیں۔ اسی طرح جو دوسرا کام تھا، بعض اوقات روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض اوقات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ باہر سے بھی کچھ چیزیں خرید کر لاتی تھیں گھر میں۔ البتہ یہ میں آپ کے سامنے بعد میں پیش کروں گا کہ باہر کا جو کام تھا وہ امام علی علیہ السلام کے ذمے تھا، اور گھر کا جتنا بھی کام تھا وہ حضرت زہرا کے ذمے تھا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ امام علی علیہ السلام گھر میں اویلیبل نہیں ہیں، وہ کسی مصروفیت میں باہر مشغول ہیں، گھر کو ٹائم نہیں دے پا رہے، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خود باہر جا کے چیزیں لے کر آتی تھیں۔ یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام گھر کو جھاڑو کرنا، جس کو آج کہتے ہیں ویکیوم لگانا، لیکن اس زمانے میں تو ویکیوم نہیں تھا، جھاڑو لگانا ہوتا تھا۔ اور چوتھا کام حضرت زہرا کا کنویں سے پانی نکالنا، یہ بھی حضرت زہرا کے ذمے تھا، کنویں سے پانی نکالنا۔ پانچواں کام گھر کی جو نرسنگ کا کام ہے، گھر کی جو نرسنگ کا کام ہے، مثال کے طور پر بچوں کی پیمپرنگ کا کام ہے، یا بچے جب بیمار ہو جاتے تھے تو ان کی دیکھ بھال کرنا۔ اور چھٹا کام جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ ہے مہمانوں کی پذیرائی کا کام۔ ظاہر سی بات ہے، ہر فیملی لائف میں مہمان تو آتے ہیں، اب اس میں بھی جو پذیرائی کا کام تھا، کھانا بنانا، یہ سب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ذمہ تھا۔ یہ 6 کام ہمیں روایات کے اندر ملتے ہیں۔ اچھا، اب ہمیں کیا دیکھنا ہے یہاں پر؟ دیکھیں، اس زمانے میں میں پھر دوبارہ تکرار کروں گا، اس زمانے میں ٹولز، ٹیکنالوجی نہیں تھی، واشنگ مشین نہیں تھا، ڈش واشنگ مشین نہیں تھا، ویکیوم نہیں تھا اس زمانے میں۔ اور دوسری طرف سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے لو لیول یعنی کم ترین لائف کے لیول اور امکانات کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی فیملی لائف کا آغاز کیا تھا۔ بس نیچرلی ان کے گھر کا کام ایز اے ہاؤس وائف سخت ترین کام تھا ان کا۔ اب آج کی جو وائفز ہیں، آج کی جو ہاؤس وائفز ہیں، جو کہ بہت زیادہ شکایت کرتی ہیں، وہ اپنی جگہ وہ کمپیئر کریں حضرت زہرا کو اپنے آپ سے، یعنی وہ دیکھیں کہ حضرت زہرا کا کام کتنا سخت کام تھا۔ ابھی ہم آج کے سیشن میں اور کل کے سیشن میں دیکھیں گے کہ یہ سختی کس قدر اوج پہ تھی، کہ امام علی علیہ السلام کو بھی رحم آنے لگا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر۔ اب اس سخت کام میں، اس سخت ہاؤس وائف کے رول میں، یہاں پر ایک بیوی کیا سوچتی ہے؟ ایک بیوی یہ سوچتی ہے کہ میں اس سخت کام کو آسان کس طرح بناؤں، اور یہاں پر ایک شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی ہمکاری کرے اپنی وائف کے ساتھ، کوآپریشن کرے اپنی وائف کے ساتھ، تاکہ یہ دونوں مل کر گھر کی لائف کو آسان بنا سکے۔ بے شک ٹولز کم ہو، بے شک ریسورسز کم ہو، لیکن ان کم ریسورسز میں، ان منیمل ریسورسز میں لائف کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ ہم یہ اب دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر کہ ہاؤس وائف کے رول کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھتے ہوئے۔ البتہ یہاں پر ایک بحث ہے، علمی بحث بھی ہے، اور نان اسلامک سورسز کے اندر، نان اسلامک مکاتب فکری کے اندر یہ بحث موجود ہے، اسلام کے اندر بھی یہ موجود ہے
البتہ میں صرف اس کا اسلامک پرسپیکٹو بیان کرنا چاہتا ہوں. بہت ساری وائفز ایسی ہوتی جو اعتراض کرتی ہیں بعض اوقات، اور جب کیا کہتے ہیں مشکل پیش آتی ہے ان کو، تو وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں. یہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی جائیں تو انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو اگر انسان ریسرچ کرے تو یہ چیزیں مل سکتی ہیں کہ بہت ساری وائفز کی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ گھر کا کام انجام دینا ہمارا وظیفہ نہیں ہے. یہ ان کی بات بالکل صحیح ہے. گھر کا کام انجام دینا، ہاؤس وائف کا رول انجام دینا اصلاً وائف کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ مجتہدین کے فتاویٰ دیکھیں تو بعض مجتہدین کے فتاویٰ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہاؤس وائف کا رول انجام دینا، شوہر کے لیے ناشتہ بنانا، اس کے کپڑے استری کرنا، بچوں کے کپڑے استری کرنا اور کپڑے دھونا، یہ سب شرعی طور پر، فقہی طور پر واجب نہیں ہے خواتین کے اوپر. لیکن اب یہاں پر ایک لیکن ہے جو ہمیں دیکھنا ہے. البتہ یہ بھی ہمیں مراجع کے فتاویٰ میں ملتا ہے. آپ خود اپنے مجتہدین کی طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ بعض مراجع یہ فرماتے ہیں کہ یہ فقہی اعتبار سے، اوکے، ہم فقہی اور احکام کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ شرعی اعتبار سے ایک وائف کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ گھر کے کام انجام دے، اور اگر وہ انجام دینا بھی چاہے تو وہ حتیٰ اپنے شوہر سے سیلری اور تنخواہ بھی لے سکتی ہے اس کام کے لیے. یہ آپ البتہ فقہی اعتبار سے. لیکن سوال، ایک کوشچن ہے یہاں پر، کیوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے، اگر واجب نہیں ہے پھر کیوں حضرت زہرا نے سخت ترین کام انجام دیے گھر کے؟ حتیٰ آپ دیکھیں نا، پانی نکالنا کنویں سے روزانہ یہ کوئی آسان کام ہے؟ آٹا پیسنا اور اس کو پھر گھوننا اور پھر اس کی روٹی بنانا یہ کوئی آسان کام ہے؟ خصوصاً اس زمانے میں نہیں، آسان کام نہیں ہے. اور اس سے بھی سخت کام انجام دیے، انشاءاللہ بعد میں روایات میں لے کے آؤں گا آپ کے سامنے. پھر کیوں حضرت زہرا نے یہ کام انجام دیا ہے؟ وہ امام علی علیہ السلام سے کہہ سکتی تھی کہ اے علی یہ تو میرے اوپر واجب نہیں ہے، آپ کوئی ماسی لے کر آئیں. نہیں، اصلاً یہ کوئی ایسا کام نہیں کیا، بلکہ اس قدر، اس کیفیت اینڈ کوانٹٹی کے ساتھ حضرت زہرا نے اس قدر زیادہ انجام دیا گھر کا کام کہ امام علی کو رحم آنے لگا. امام علی کو درخواست کرنی پڑی کہ آپ اپنے والد گرامی سے کہیں کہ کوئی کسی کام والی کو، کسی خدمت گزار کو گھر کے اندر لے کر آئیں تاکہ آپ کی مدد ہو سکے. یہاں پر جواب یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے قرب الہی کے حصول کے لیے یہ کام انجام دیا. حضرت زہرا کا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، حضرت زہرا کا مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں، آپ ان کا تھاٹ پروسیس دیکھیں، وہ کس طرح سوچتی ہیں. وہ فقط ایک عرب خاتون نہیں ہے، وہ ایک مسلمان ہے، اور ایک ایسی مسلمان ہے کہ جو معصومہ ہے، اور ایک ایسی معصومہ ہے کہ جو فضائل معنوی اور ملکوتی پر فائز ہیں، مقامات معنوی اور ملکوتی اور جبروتی پر فائز ہیں. اور چونکہ معصومہ ہے تو معصوم ہمارے لیے رول ماڈل ہوتا ہے. کیوں رول ماڈل ہوتا ہے؟ کیونکہ معصوم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے کبھی بھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی ہے، بس وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے گھر کے سخت ترین کام انجام دیے ہاؤس وائف کے اعتبار سے قرب الہی کے لیے. کیا مطلب قرب الہی کے لیے؟ یعنی حضرت زہرا یہ سوچتی ہیں کہ ایک بیوی اگر گھر کے کام انجام دے تو خدا تک پہنچنے کا سب سے آسان ترین راستہ ایک خاتون کے لیے، اگرچہ اس میں سختی ہے، وہ کیا ہے؟ ہاؤس وائف کے رول کو انجام دینا. یہ خدا کے قرب کے لیے راستہ رکھا گیا ہے ایک خاتون کے لیے. اسی وجہ سے وہ حدیث میں نے کتنی دفعہ آپ کے سامنے تکرار کی کہ ایک عورت کا جہاد بہترین وائف بننا ہے، بہترین ہاؤس وائف بننا ہے. لیکن جہاد کا لفظ آیا ہے، پس جہاد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جنگجو جاتا ہے جہاد کے لیے. مثال کے طور پر تاریخ اسلام میں صحابہ کرام گئے، جنگ بدر انہوں نے لڑی، جنگ احد، جنگ حنین، جنگ خندق، جنگ خیبر، یہ انہوں نے جہاد انجام دیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرب الہی.
ایک عورت کو اگر قرب الہی حاصل کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ جہاد گھر کے اندر. گھر کا جہاد جو ہے وہ ایک عورت کا وظیفہ ہے. اگر وہ خدا کا قرب چاہتی ہے، خدا کی نزدیکی چاہتی ہے، فضائل معنوی پر اور مقامات معنوی پر اگر ہر عورت فائز ہونا چاہتی ہے، اس کا طریقہ گھر ہے. گھر کے کاموں کے ذریعے خدا تک پہنچنا. یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا مائنڈ سیٹ ہے، سوچنے کا طریقہ ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں، جب ایک عورت گھر کے کام کو قرب الہی کے لیے انجام دیتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا گھر کا کام انجام دینا یعنی عبادت، اس کا برتن دھونا یعنی عبادت، اس کا ویکیوم لگانا یعنی عبادت، اس کا استری کرنا یعنی عبادت. یہ سب کچھ عبادت ہے. اب آپ دیکھیں، جب یہ سب کچھ عبادت ہے تو یہ صرف کمپلیمنٹری باتیں نہیں ہیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ حقیقت اور حقیقی عنوان سے عبادت ہے. کیا مطلب حقیقی عنوان سے عبادت ہے؟ یعنی جس طرح انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اثرات اینڈ آفٹر ایفیکٹس اس کے وجود پر پڑتے ہیں، اسی طرح گھر کے کام انجام دینا بے عنوان عبادت اس کے وجود پر اثرات ہوتے ہیں، اس کے وجود میں پھیلاؤ آتا ہے، اس کا وجود ایکسٹینڈ ہوتا ہے، اس کی پازیٹیو انانیت میں اضافہ ہوتا ہے. پازیٹیو انانیت پہلے بات ہو چکی ہے اس بارے میں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ ہمیں ایک کام کر کے دکھایا ہے ہاؤس وائف کے رول کے اعتبار سے، کہ کس طرح خدا تک ایک عورت کو پہنچنا چاہیے. وہ راستہ کیا ہے ایک عورت کے لیے؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سختی کے اندر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اور امام علی علیہ السلام نے، دونوں نے مل کر اس سخت کام، اس گھر کے سختی کو آسانی میں کیسے تبدیل کیا، ہاؤس وائف کی سختی کو آسانی میں کیسے تبدیل کیا. تو اس کے اندر ہمیں سیرت حضرت زہرا کے اندر سلام اللہ علیہ 2 سے 3 ہمیں، بلکہ اگر میں اس کو دیکھ لوں تقریباً 3 ہمیں نمونے ملتے ہیں، 3 ہمیں میتھڈز ہمیں ملتے ہیں، روشیں ملتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں گھر کا کام آسان ہو جاتا ہے، ہاؤس وائف کا رول آسان ہو جاتا ہے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے تقسیم کار، گھر کے کاموں کو تقسیم کرنا. دیکھیں یہاں پر ایک بحث ہے دین کے اندر، وہ یہ کہ کس نے کہا کہ مثال کے طور پر باہر کا کام ایک مرد انجام دے اور گھر کا کام اندر، یعنی گھر کے اندر کا کام جو ہے وہ ایک عورت انجام دے. اب اس کے بارے میں ویسٹرن مکاتب فکر کے اندر مباحث اینڈ ڈسکشنز موجود ہیں. فی الحال اس کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیوں دیکھنے کی ضرورت نہیں؟ کیونکہ دین کی نگاہ اس سے بالکل الگ ہے. دیکھیں دین کے اندر جو گھر کے کاموں کو تقسیم کیا جاتا ہے، مثلا گھر کے اندر کا کام عورت اور گھر کے باہر کا کام مرد انجام دے، یہ خود دین نے کہا ہے. کس اعتبار سے دین نے کہا ہے؟ دین یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت ہے، یہ دیکھتا ہے کہ یہ مرد ہے. مرد کا خدا نے ایسا سٹرکچر بنایا ہے کہ طبیعتاً اینڈ نیچرلی وہ باہر کے کام انجام دے، کیونکہ باہر کے کام بھی سخت کام ہے. البتہ وہ جو سختی ہے وہ ایسی سختی ہے، باہر کی سختی، کہ وہ مرد ہی انجام دے سکتا ہے. اس کا سٹرکچر ایسا خدا نے بنایا. اور گھر کے کام ایسے کام ہیں کہ وہ عورت کے سٹرکچر کے مطابق ہی فٹ آتے ہیں. یہ دین کہتا ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام علی اور حضرت زہرا نے مشورہ کیا، کاؤنسلنگ کی کہ اے نبی آپ بتائیں ہم کیا کریں یہاں پر. تو نبی اکرم نے یہ فرمایا کہ گھر کے کام زہرا انجام دے، یعنی گھر کے اندر کے کام زہرا انجام دے، گھر کے باہر کے کام علی انجام دے. یہ خود روایات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. پس کس اعتبار سے نبی اکرم نے یہ تقسیم کی؟ اس اعتبار سے کہ عورت کا سٹرکچر ایسا ہے، مرد کا سٹرکچر ایسا ہے کہ وہ ان کاموں کو انجام دے سکتا ہے. اب اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ خود وہ
بھی اسی طرح سوچتے تھے، اور ان کے بعض تاریخی واقعات میں بھی یہی علماء اس طرح اس کو سیرت کو لیتے ہیں کہ وہ عورتوں کے لیے ہمیشہ یہی بات کرتے تھے کہ عورت جو ہے وہ گھر کے اندر کا کام انجام دے۔ اب اس حوالے سے کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 32 میں یہ کام ہمیں ملتا ہے کہ وہ بعض اوقات اپنی بعض وائف، خود نبی اکرم اپنی بعض ہمسران اور بیویوں کی تعریف کرتے تھے کہ وہ جب گھر کے اندر کے کام جب انجام دیتی تھیں تو وہ اپنے وائفز کی تعریف اور تمجید کرتے تھے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے خود ایک حدیث کے اندر اس بات کی تاکید کی ہے، اس بات کے اوپر، اب تاکید کو کیا کہیں گے انگلش میں، آئی ڈونٹ نو، صحیح ہے، تاکید آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت زہرا نے اپنی حدیث کے اندر، اپنی ایک بات کے اندر اس چیز کی طرف تاکید کی ہے کہ ایک خاتون، غور سے سنیں، یہ حضرت زہرا کی حدیث ہے کہ ایک خاتون جو ہے جب گھر کے کام انجام دیتی ہے، گھر کے اندر کے کام انجام دیتی ہے، تو وہ خدا سے زیادہ نزدیک ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی حدیث ہمیں بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 92 میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ بس اس حدیث سے ہمیں اب میرے پاس ایکچولی ایڈریس ہے اور فی الحال اس کا عربک ٹیکسٹ نہیں ہے میرے پاس، اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ فقط اردو میں اس چیز کو بیان کر رہا ہوں کہ حضرت زہرا کے نزدیک ایک عورت اگر خدا تک پہنچنا چاہتی ہے، فضائل معنوی اور ملکوتی اپنے اندر ایجاد کرنا چاہتی ہے اور کسب کرنا چاہتی ہے، تو اس کا راستہ گھر کے کام کو انجام دینا ہے۔ اب وہی مشورت والی بات کہ جب امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں، تو نبی اکرم نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ گھر کے کام فاطمہ انجام دیں، صحیح، اور وہ جو کام جو گھر کے باہر ہے وہ علی انجام دے۔ اب یہاں پر جب نبی اکرم نے یہ جملہ کہا نا کہ حضرت زہرا گھر کے کام انجام دے، تو روایات میں ہمیں ملتا ہے اسی روایت کے اندر کہ اس نبی اکرم کے اس سجیسچن اور مشورے سے حضرت زہرا بہت ہی خوشحال ہوئی، یعنی ان کی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ نظر آنے لگی۔ کیوں؟ اب یہاں پر علماء فرماتے دو وجہ ہو سکتی ہیں، دو ریزنز ہو سکتے ہیں کہ کیوں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خوشحال ہوئیں، یعنی خوشحال ان دا سینس کہ وہ اس بات پہ خوشحال ہوئی کہ اب میں گھر کے کام میں انجام دوں گی، گھر کے جو اندر کے کام ہے میں انجام دوں گی۔ اس وجہ سے وہ اب کیوں خوشحال ہوئی، ایک پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت زہرا نے دیکھا کہ اب مجھے گھر کے باہر اگر میں جاؤں گی تو گھر کے باہر تو نامحرم ہے، مرد حضرات موجود ہوتے ہیں، اب مجھے چونکہ گھر کا کام انجام دینا ہے تو الحمدللہ اب مجھے نامحرموں کے سامنے جانے کی اب ضرورت نہیں ہے اور میں سکون سے گھر کے کام انجام دے سکتی ہوں۔ ایک یہ وجہ علماء فرماتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کام جو مردوں کے کام ہیں، جو باہر کے کام ہیں، جو سخت کام ہیں، جو ہارڈ کام ہیں، وہ میرے ذمے الحمدللہ اب نہیں ہے۔ ایک وجہ خوشحالی کی یہ ہو سکتی ہے، آپ دیکھیں مردوں کو بعض اوقات آپ اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ بھائی 10 کلو چاول لے کر آؤ، آپ فرض کریں کہ گاڑی نہیں ہے، بائک نہیں ہے آپ کے ہسبینڈ کے پاس، صحیح ہے، تو وہ کیا کرے گا، ٹیکسی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ہوگا، اس کو بلا کے 10 کلو چاول جو ہے بوری اٹھا کے لانا پڑے گا گھر کے اندر، کوئی آسان کام نہیں ہے مردوں کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ میں اب ان کاموں سے بھی اب معاف ہوں، مجھے گھر کے کام انجام دینے، اب خوشحال بھی ہیں حضرت زہرا۔ دوسری طرف سے اگر میں انشاءاللہ بعد میں روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ دیکھیں کہ گھر کے کام جو حضرت زہرا نے انجام دیے وہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھے۔ دیکھیں کس قدر خوبصورت یہ سیرت ہمارے، دیکھیں یہ خوشحال ہونا، دیکھیں ایک کوئی ایسی کوئی خوشحالی نہیں جو جس طرح آج ہم خوشحال ہوتے ہیں مختلف باتوں کے اوپر، نہیں، یہ ایک معصوم کی خوشحالی ہے۔ جب نبی اکرم حضرت اپنی بیٹی اور حضرت علی کی وائف کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر کے کام انجام دینا آپ کے ذمے ہیں، آپ یہ کام کریں، تو وہ خوشحال ہو رہی ہیں۔ خوشحال ہونا ایک معصوم کا خوشحال ہونا ہے،
یعنی اس خوشحالی میں بھی ہمارے لیے کوئی پیغام ہے، اس میں بھی ہمارے لیے کوئی رول ماڈل ہے. جب حضرت زہرا عبادت کے عنوان سے گھر کو کام انجام دے رہی ہیں تو یہ رول ماڈل ہر بیوی پہ یہ کام کرے، عبادت کے عنوان سے دیکھے اس کام کو، نہ کہ سختی اور پسینہ آ رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب تو ہمیں چھٹی دے دو. یار یہ تھوڑی ہوتا ہے. جو بعنوان عبادت دیکھے تو وہ پھر کمپلین نہیں کرتا اپنے شوہر سے. اب یہ تقسیم کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے کے نتیجے میں یہ کام ہو گیا. امام علی علیہ السلام، اب دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں امام علی علیہ السلام کا یہاں پر کیا کردار ہے ایز اے ہسبینڈ. امام علی علیہ السلام بعض اوقات جب امام کو ٹائم ملتا تھا، ظاہر سی بات ہے بعض اوقات اکثر اوقات امام جنگوں میں مصروف ہوتے تھے. کبھی جنگ بدر میں جا رہے ہیں، حنین میں جا رہے ہیں، احد میں جا رہے ہیں، تو وہ گھر میں تو اویلیبل نہیں ہے. لیکن جب امام علی گھر میں بھی اویلیبل ہوتے تھے اور ان کو باہر کا بھی کام انجام دینا ہوتا تھا تو وہ باہر کے کام انجام دینے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات گھر کے اندر کے کام بھی انجام دیتے تھے تاکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ہیلپ ہو سکے. مثلا امام علی کیا کام انجام دیتے؟ بعض اوقات صفائی کا کام انجام دیتے، بعض اوقات خود امام علی علیہ السلام آٹا پیستے تھے اور حضرت زہرا کی مدد کرتے تھے. بلکہ یہاں پر تو یہ تعبیر میرے پاس یہاں لکھی ہوئی کہ مشارکت کرتے تھے، یعنی حضرت زہرا اور امام علی مل کر صفائی کا کام انجام دیتے تھے اور مل کر آٹا پیستے تھے. بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 50 and 51. ایک اور گزارش میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات امام علی علیہ السلام گھر کا جو کنویں سے پانی خود امام نکالتے تھے. البتہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت زہرا نارملی وہ خود کنویں سے پانی نکالتی تھی، لیکن جب امام علی کے پاس ٹائم ہوتا تھا تو وہ بھی یہ کام کرتے تھے اور لکڑی لے کر آتے تھے تاکہ آگ جلائی جائے گھر کے اندر. اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کام کیا ہوتا تھا؟ بحار الانوار کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ آٹا پیستی تھی اور اسی طرح خمیر کو جو ہے وہ ریڈی کرتی تھی اور روٹیاں بناتی تھی. یہ سب کام دیکھیں حضرت زہرا نے اپنے ذمے لیے، نہ بے عنوان واجب فقہی، نہیں یہ واجب فقہی کے عنوان سے نہیں انجام دی تھی بلکہ عبادت کے طور پر. دیکھیں ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں ایک پرابلم موجود ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں 3 چیزیں ہمارے پاس، علماء دین کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: احکام، اخلاق، عقائد. صحیح ہے؟ احکام، اخلاق، عقائد. دیکھیں بعض چیزیں ٹھیک ہے اگر فقہی طور پر احکام کے اعتبار سے واجب نہیں ہے لیکن اخلاقی اعتبار سے واجب ہوتی ہیں. صحیح ہے؟ بعض چیزیں فقہی طور پر ٹھیک ہے مستحب ہے لیکن اخلاقی اعتبار سے وہ چیز مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہو جاتی ہے. اب یہ کون بتائے گا؟ یہ علماء بتا سکتے ہیں جنہوں نے فقہ کے اندر بھی کام کیا، اخلاق کے اندر بھی کام کیا. اسی وجہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عقائد موجود ہے، احکام موجود ہے اور اخلاق، اسی وجہ سے جنت، عقائد کی بھی جنت اور جہنم موجود ہے، اخلاق کی بھی جنت اور جہنم موجود ہے اور احکام کی بھی جنت اور جہنم موجود ہے. اور جہنم کا جلانا یعنی عقائد کی جہنم کی آگ، اس کی کوالٹی اینڈ کیفیت اور ہے، فقہی اور اخلاقی جہنم اور جنت کی کوالٹی اینڈ کوانٹٹی کا اندازہ الگ ہے. لہٰذا اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ بار بار تکرار کر رہا ہوں، خاص طور پہ ہاؤس وائفز کے لیے بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر فقہی طور پر کوئی کام انجام دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بس اس کو چھوڑ ہی دیں اس کام کو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کا وجود اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ کو اپنے اندر فقہ اور احکام کو بھی جنم دینا ہے، اخلاق کو بھی جنم دینا اور عقائد بھی آپ کے مضبوط ہونے چاہیے. ہر 3 کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن.
لہٰذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ان کاموں کو احکام اور فقہی اور واجب اعتبار سے انجام نہیں دیا، بلکہ عبادت کے عنوان سے انجام دیا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اب دیکھیں، یہ دوسری بات، ایک تو اخلاقی اعتبار سے عبادت کے عنوان سے، دوسری بات کیا ہے؟ خود حضرت زہرا اس بات کو جانتی تھی کہ عورت کا سٹرکچر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ وہ گھر کے کام کو ہی انجام دے، گھر کے اندرونی انٹرنل کاموں کو انجام دے، اور وہ جانتی تھی کہ مردوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ گھر کے باہر کو انجام دینے کے لیے زیادہ کمپیٹیبل ہیں۔ اوکے، عورت کی کمپیٹیبلٹی کیا ہے کہ وہ گھر کے اندر کے کام کو انجام دے۔ اس بارے میں حضرت زہرا بخوبی آگاہ تھی، اور دوسری طرف سے حضرت زہرا خوشحال تھی اور خوشی کے ساتھ ان کاموں کو انجام دیتی تھی۔ کیونکہ دوسری طرف سے ہمارے پاس، اب دیکھیں، اب یہ روایت اب ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ روایت خود اہل سنت کی کتاب، یعنی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 48، اور اسی طرح شیعوں کی کتابوں میں آیت اللہ اشی نجفی کی کتاب میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 466 میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مسلسل جب آٹا پیستی تھیں، مسلسل آٹا پیستی تھیں، اس کے نتیجے میں، اور دوسری طرف سے مسلسل کنویں سے پانی نکالتی تھی، تو دیکھیں دونوں سخت کام ہیں، ان دونوں کاموں کو مسلسل انجام کے نتیجے میں ان کے ہاتھوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگتی تھی۔ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ، اب میں اندازہ تو نہیں لگا سکتا ہوں، صحیح ہے، لیکن اگر آپ اس سختی کو ہی اندازہ لگا لیں تو آپ اس قدر تو انسان کہہ سکتا ہے کہ کم از کم ایک لو ڈگری انسان کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، یہاں پر بالآخر انجری آ جاتی ہے بالآخر ان کاموں کی وجہ سے۔ تو یہی چیز حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی کے ساتھ بھی پیش آئے۔ اور بعض اوقات اب ایک اور روایت کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ جب گھر کی صفائی کرتی تھیں، جھاڑو لگاتی تھیں، تو اس کے نتیجے میں، اب ظاہر سی بات ہے مٹی ہے، مٹی کو ہٹانا ہے، جھاڑو کرنی ہے، تو نتیجے میں جو گرد و غبار تھا اور مٹی تھی وہ ان کے لباس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی تھی۔ امام علی علیہ السلام یہاں پر ایک بات فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کنویں سے اس قدر، دیکھیں کنویں سے پانی کس طرح نکالنا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی مشق ہوتی تھی، اور مشق کی سائز بھی کوئی آج کی طرح نہیں ہے میڈیم بوٹل ہے یا بڑی بوٹل ہے، نہیں، مشق ہوتا تھا اور بہت بڑا مشق ہوتا تھا۔ تو وہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس مشق کے ذریعے پانی نکالتی تھی کنویں سے اور یہ کام مسلسل انجام دیتی تھیں، تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کام کو روزانہ انجام دینے کے نتیجے میں اس مشق کا نشان حضرت زہرا کی سینے پر پڑ گیا تھا، اس قدر انہوں نے یہ کام انجام دیا، اور اس قدر انہوں نے اب یہ خود امام علی فرما رہے ہیں کہ اس قدر وہ آٹا پیستی تھی اور چکی وہ چلاتی تھیں کہ حضرت زہرا کے ہاتھ سویل ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دیگ ہے، کھانے کی جو دیگ ہے اس زمانے کی، اب ظاہر سی بات ہے کھانا پکتا تھا اور دیگ کے نیچے آگ جلتی تھی، تو اس آگ کے نتیجے میں جو دھواں نکلتا تھا وہ دھواں جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے کپڑوں کو خراب کر دیتا تھا۔ اس دھوئیں کی وجہ سے اس دھوئیں کے نشان حضرت زہرا کے کپڑوں پر جو ہے وہ پڑ جاتے تھے۔ یہ روایت، اب امام علی علیہ السلام نے یہ جتنی بھی باتیں بیان فرمائیں، یہ خود اہل سنت کی کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153، اور شیعوں کے اندر شیخ صدوق غالباً علل الشرائع کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 366۔ دیکھیں یہ ساری باتیں بیان کرنا آسان نہیں ہے انسان کے لیے کہ حضرت زہرا، ہم تو فقط یہ سمجھتے کہ حضرت زہرا نے
البتہ یہ کام، میں اس بات کو جو ابھی کہنے والا ہوں، یہ آپ اس کو مظلومیت کے عنوان سے نہیں لیں، یہ کوئی مظلومیت نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ہم ہر چیز کو مظلومیت کے عنوان سے دیکھتے ہیں، نہیں، حضرت زہرا خود اس چیز کو مظلومیت کے عنوان سے نہیں دیکھتی ہیں، بلکہ وہ تو اس کو عبادت، مظلومیت حضرت زہرا نے جو دیکھی ہے خصوصاً وہ بعد از رحلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھی ہے، حتیٰ قبل از رحلت نبی حضرت زہرا نے بعض مظلومیتیں دیکھی ہیں، جو انہوں نے اپنے والد گرامی کے اوپر جو مظلومیتیں قریش کی طرف سے جو مظلومیت ڈھائی گئیں وہ دیکھی حضرت. لیکن یہ گھر کا کام، اس کو آپ آپریشن اور مظلومیت اس عنوان سے نہیں دیکھیں، صحیح ہے؟ اس کو اس عنوان سے دیکھیں، خصوصاً بیویوں کو اس عنوان سے دیکھنا چاہیے کہ کس قدر حضرت زہرا نے سختیوں کے کام انجام دیے، سخت کام انجام دیے، اور ہم موبائل والی بیویاں، انسٹاگرام والی بیویاں اپنے شوہر سے چھوٹی سی چھوٹی بات پہ شکایت کرتی ہیں. یہ بیویوں کو یہاں پر سوچنا چاہیے، واقعا سوچنے کا مقام ہے. ان تمام دیکھیں کس قدر یہ سخت کام ہے، پھر بھی حضرت زہرا نے ایک لمحے بھی شکایت نہیں کی. خود حضرت زہرا فرماتی ہیں، یا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے زہرا نے مجھے کبھی بھی غصہ نہیں دلایا، کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا، اور میں نے بھی کبھی بھی زہرا کو غصہ نہیں دلایا، کبھی بھی زہرا کو ناراض نہیں کیا. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ایک عبا پہنی ہوئی ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ایک عبایا، جس کو آج عبایا کہہ سکتے ہیں آپ، عبایا پہنی ہوئی تھی، جو کہ شتر کی سکن کی بنی ہوئی عبا تھی. اور وہ اپنے ہاتھوں سے، یعنی فاطمہ اپنے ہاتھوں سے آٹا کو پیس رہی ہیں اور اس کو گوندھ رہی ہیں. یہ سب نبی اکرم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اور دیکھیں، پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، حضرت زہرا نے آٹا پیس رہی ہیں یا آٹا گوندھ رہی ہیں، اور نبی اکرم خود دیکھ رہے ہیں، اسی کام کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں. جب نبی اکرم نے حضرت زہرا کو اس حالت میں دیکھا کہ یہ کام بھی انجام دے رہی، یہ کام بھی انجام دے رہی ہے، دو کام ایک ساتھ انجام دے رہی ہیں، تو یہاں پر نبی اکرم کو گریا آیا، رونا آیا، اور رحم آنے لگا اپنی بیٹی کے اوپر. اور یہ فرمایا کہ بہت جلدی دنیا کی اس تلخی سے تم آزاد ہو جاؤ گی، اور آخرت کی مٹھاس کو تم چکھنے والی ہو. یہ مرحوم تبرسی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکارم الاخلاق میں صفحہ نمبر 117 میں اس روایت کو نقل کیا ہے. دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے یہ کام سخت ہے، لیکن آپ حضرت زہرا کے مائنڈ سیٹ کو آپ دیکھیں، ان کی میتھڈولوجی کو آپ دیکھیں. ایک طرف سے وہ آٹا گوندھ رہی ہیں یا آٹا پیس رہی ہیں، دوسری طرف سے ایٹ دا سیم ٹائم اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں. اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد گرامی کی اس بات کے جواب میں کیا کہا ہوگا، کیا فرمایا ہوگا؟ یہ نہیں فرمایا آپ صحیح کہہ رہے ہیں والد گرامی، بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ میں بھی اس سختی سے آزاد ہو جاؤں گی انشاءاللہ، خدا آپ کی دعا جلد قبول کرے. نہیں، وہ معصومہ ہیں، انہوں نے یہ بات نہیں کہی آج کی خستہ خواتین کی طرح، نہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ اے پدر جان، اے والد گرامی، خدا نے اپنی نعمتوں کو اپنے تمام بندگان کے لیے بچھا کے رکھ دیا اور فراہم کیا ہے. ہمیں خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں شکر گزار ہونا چاہیے، اور میں خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں سپاس گزاری کرتی ہوں، شکر گزاری کرتی ہوں. دیکھیں، اب یہ تو ہمیں، اب ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنے سیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں. ایک اور رپورٹ کے مطابق، تاریخی رپورٹ کے مطابق، اس وقت حضرت امام علی علیہ السلام کی والدہ معظمہ یعنی فاطمہ بنت اسد زندہ تھیں، اور وہ ان کے ساتھ رہتی تھیں. تو امام علی علیہ السلام نے یہاں پر یہ کام انجام دیا کہ گھر کے کاموں کو، کچھ کاموں کو فاطمہ بنت اسد کے ہاں سونپا امام علی نے،
اور کچھ کام حضرت فاطمہ زہرا کے ہاتھ سونپا. وہ کیا کام تھا؟ امام علی علیہ السلام نے کام یہ انجام دیا کہ جو گھر کے کام ہیں ان کو تقسیم کیا فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے درمیان. مثلا روایت میں یہ ملتا ہے کہ پانی لے کر آنا کنویں سے، اور بعض جو باہر کے جو کام ہیں وہ ان کی والدہ کے سپورٹ کیا. ٹھیک ہے، پانی نکالنا کنویں سے اور باہر کے کچھ کاموں کو اپنی والدہ کے گرد کے ہاں سپورٹ کیا، اور جو گھر کا جو اندر کا کام ہے جیسے آٹا پیسنا، روٹی بنانا، یہ حضرت اپنی وائف اپنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاں سپورٹ کیا انہوں نے. دیکھیں، اگر گھر کے افراد کاموں کو تقسیم کریں تو سخت کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. اس کوآپریشن سے، اس تعامل سے گھر کے کام آسان ہو جاتے ہیں. اگر ساس اور بہو بھی، آپ دیکھیں یہاں پر فاطمہ بنت اسد جو کہ حضرت زہرا کی ساس ہیں، وہ کس طرح کوآپریشن کر رہی ہیں اپنی بہو کے ساتھ. اگر ہر ساس بھی اور ہر بہو بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرے تو گھر کے سخت ترین کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.